جیسے کہ ابھی بات ہو رہی ہے شیعہ سنی ہم مسلمان ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے جب دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے تم دونوں بھائی ہو، تو یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن ہمیں ذرا اس سے آگے جانا چاہیے. بعض دفعہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے تو دوسرے کے ذہن میں آتا ہے کہ دوسرے غیر مسلمان کو مارنا صحیح ہے کیا؟ تو دین کی بات بھی اس حد تک ہو کہ جب اس سے کوئی تعمیری کام ہو رہا ہو، اگر دین نیگیٹو یوز ہو رہا ہو تو اس کو روکنا چاہیے. مثال کے طور پر یہی جملہ کہ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے کتنی شرم کی بات ہے، بس مسلمان غیر مسلمان کو مارے تو شرم کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے بات ہونی چاہیے انسانیت کی. جو شیعہ ہے وہ شیعہ رہے، جو سنی ہے سنی رہے، دیوبندی دیوبندی رہے، بریلوی بریلوی رہے. پاکستان کو یاد رکھیں کہ جب یہ کہا جائے گا اسلامی مملکت بنائیں گے تو یہ قتل عام ہوتا رہے گا. پہلے شیعوں کا ہوگا. مثال کے طور پر کراچی میں جو سب سے بڑے دھماکوں کا سلسلہ دیکھیں اور ایک ہی وقت میں لوگ مارے گئے، وہ 12 ربیع الاول کا تھا. اس میں اہل سنت مارے گئے. یا مثال کے طور پہ جو لاہور میں داتا دربار میں ہوا. تو جب تک پاکستان کو یہ کہا جاتا رہے گا کہ اسلامی ملک یا اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی فرقہ پاور میں آئے گا تو یہی خون و قتل عام ہوتا رہے گا. ہمارے لوگوں کو، آپ لوگوں کو مثال کے طور پر بولنے میں پرابلم ہوگا کہ جی پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے، لیکن جب میں ملا ہو کے بولوں تو ظاہر جرات کرنی چاہیے. بلا شک کسی بھی دین اور مذہب کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کو صرف اور صرف ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. جب تک یہ آواز نہیں اٹھے گی یہ پرابلم رہے گی. پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میں جس پارٹی کا ہوں مجھے اس پر اعتراض کرنا نہیں ہے. ہم جس مذہب کے ہیں وہ اس مولوی کو ہم کو اعتراض کرنا نہیں ہے. تو اصل میں ہم سب کے سب جو ہیں وہ یہاں اپنی بات ہو رہی، سب کو کہہ رہا ہوں، عموماً ہم لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز کرتے ہیں، حق نہیں کہتے اور اس میں پرابلم ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر یہاں بار بار شیعہ سنی بات ہو رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اس پر تقریباً یہ ایک والا موضوع بنایا جاتا ہے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ میں نے پوجا کماری کے اوپر ویڈیو بنائی اور یہ کہا کہ اگر اس ہندو لڑکی کے لیے نہیں بولو گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. یہ کمال تھوڑی ہے ہماری لڑکی کے ساتھ ہو تو بولو، قائدیانیوں کے لیے بولو. عبدالسلام کے بارے میں میری کئی ویڈیوز ہیں. تو ہم لوگ ایک شدت پسند ہیں، یاد رکھیں. ہم سب اندر سے ہم سب کے سب جو ہیں دوگلے ہیں. مثال کے طور پر نیتن یاہو کے ظلم کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہٹلر کی تعریف کریں. ہٹلر خبیث پلید ایک شیطان آدمی تھا، لیکن ہم سب کے سب جو ہیں ہٹلر کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ اندر سے صحیح معنی میں انسان نہیں ہے. ہم سے مراد ہے جرنلی، کم سے کم میں تو نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کی. اب اگر ہٹلر کے قتل عام کے ہم طرفدار ہیں تو اس کا مطلب یہ دوبارہ کہیں نہ کہیں ہوگا. دوبارہ آئنسٹائن کو جب کہا گیا آپ صدر بنے اسرائیل کے، اس نے کہا کہ بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ مظلوم قوم ظالم بنے. تو ہم سب سے پہلے دیکھیں انسانیت کو. کسی گھوڑے سے ہم نہیں پوچھتے کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو، عیسائی ہو کہ یہودی ہو. کسی گدھے سے بھی نہیں پوچھتے. پہلی چیز ہے انسان. انسان ہوگا تو اس کے نظریات ہوں گے کریٹر کے بارے میں، اس کے میسنجر کے بارے میں، اس کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں. اور ان میں اختلاف ہوگا تو یہ مختلف ریلیجن بنے گے. لیکن پہلی چیز انسانیت ہوگی اور اس میں ہمیں اور زیادہ کھلنا ہوگا. پھر آپ کی مرضی ہے اس سے شادی کریں نہ کریں، اس کے ساتھ آپ کی کیا ڈیلنگ ہو، لیکن سب سے پہلی چیز انسانیت ہوگی، نہ کہ سب سے پہلی چیز ریلیجن. اور اگر آپ یہ دیکھیں اندر سے ٹٹولیں، مثلا ابھی اپنے اندر سے سوال کریں کہ جو ہٹلر نے 60 لاکھ لوگ مارے، دل دکھتا ہے اس پہ؟ نہیں دکھتا تو سمجھو بیکار. اس نے ظلم کیا ہے یہ مانے. یہودیت کے مسئلے کو الگ رکھیں، مظلومیت کے مسئلے کو الگ رکھیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ ظلم کسی جانور پہ بھی ہوگا تو اس کا حساب ہوگا.
خدمت کسی جانور کی بھی ہوگی تو اس کی جزا ملے گی، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، اور ہمیشہ سب سے پہلے انسانیت کو مقدم رکھنا چاہیے. سلامت رہیے، کوئی بھی سلامت رہیے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ حقائق کو کھل کے کہیں، اس پہ پردہ نہ ڈالیں، اور اپنی کمیوں کو اسلام کے لیول لگا کر چھپانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر ہم چھپائیں گے، کیونکہ ان کو اگر اچھا بنائیں گے تو ہم سب یہ کرتے چلے جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.